اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی پر سچتی ہے جو ربوبیت کرتا ہے، یعنی جو ربوبیت نہیں کرتا وہ تعریف کے لائق بھی نہیں ہوتا۔ انسانوں میں بھی جن میں اللہ کی صفات پیدا ہوتی ہیں، جو دوسرے انسانوں کی ربوبیت کرتے ہیں، انہی کو تاریخ میں اچھے ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ ہمیشہ انسانوں نے انہی کی تعریف کی ہے جنہوں نے انسانوں کو کچھ دیا ہے، اور جو لوگ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں ان کو جو ہے وہ انسانوں کی تاریخ میں کبھی یاد نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں ایسے بہت لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہر دور کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے انسانوں کو جو ہے وہ کچھ دینے کی کوشش کی، تو ہم کو بھی انہی میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی تعریف کے لائق بنیں۔ باقی دنیا منہ زبانی جو ہے وہ بہت لوگوں کی تعریف کیا کرتی ہے، لیکن وہ مفادات کے رشتے ہوتے ہیں، وہ دل سے تعریف نہیں کرتے۔ کسی سے کوئی مفاد وابستہ ہے تو اس کی تعریف کر دی جاتی ہے۔ تو تعریف کے لائق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یعنی وہ صفات ہیں جو اچھی صفات ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کی صفات اچھی صفات ہیں، وہی تعریف کے لائق ہیں۔ یہ صفات انسانوں کے اندر اگر پیدا ہوں تو ہی انسان دل سے کسی کی عزت کرتا ہے، کسی کی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے وہ ہر دور کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اسی کام کے لیے گویا پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک مرتبہ یا ایک سٹیج ایسا ہے جس کے اندر مادی فیض وہ انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مادی فیض انسانوں کو دیتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ جانوروں کی طرح صرف مادی فیض لینے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ انسانوں کو جو ہے وہ اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور انسانوں کو روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے ایسے لوگ تعریف کے قابل ہمیشہ سمجھے گئے جنہوں نے انسانوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کی، ان کو آگے بڑھایا، ان کی ربوبیت کی۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ صحیح معنوں میں انہی لوگوں کو تعریف کے قابل سمجھتا ہے جنہوں نے انسانوں کی روحانی ربوبیت کی۔ ان میں انبیاء کا گروہ ہے، اور ختم نبوت کے بعد اولیاء اللہ کا گروہ ہے، بزرگان دین کا گروہ ہے جنہوں نے انسانوں کی جو ہے وہ خدمت کی۔ تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خدمت لینا چاہتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو خدمت کرنا چاہتا ہے انسانوں کی۔ تو جو خدمت کرنا چاہتا ہے انسانوں کی، جو ربوبیت کرنا چاہتا ہے، جو انہیں پروان چڑھانا چاہتا ہے، جو آگے بڑھانا چاہتا ہے،
تو ایسے لوگ جو ہے وہ دنیا میں ہمیشہ تعریف کے قابل سمجھے گئے ہیں. دنیا نے ہمیشہ دل سے انہی کی عزت کی ہے، انہی کو تعریف کے قابل سمجھا ہے، کیونکہ یہ انسانی ایٹریبیوٹ ہے، انسانی فطرت ہے یہ کہ انسان اسی کو تعریف کے قابل سمجھتا ہے جو انسانوں کو کچھ دینے والے ہوتے ہیں، جو ربوبیت کرنے والے ہوتے ہیں، جو پروان چڑھانے والے ہوتے ہیں. ماں باپ کو بھی جو ہے وہ رب کہا گیا ہے، یعنی وہ ربوبیت کرتے ہیں اپنی اولاد کی، اور اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، یعنی وہ تمام کائنات میں ہر شے کی ربوبیت کر رہا ہے، ان کو اس کو پروان چڑھا رہا ہے. آپ غور کریں تو ایک بیج جو ہے وہ اپنے پھل تک پہنچ رہا ہے، یعنی کوئی بھی شے جو ہے وہ درمیان میں رکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ پرورش کے اندر جو ہے وہ اپنے حد کمال تک لے کر جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے انسانوں کی روحانی ربوبیت کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ایسا ہی انتظام کیا ہوا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ رب بنتا ہے کس طرح سے کہ وہ علم قرآن جو ہے وہ نازل کرتا ہے، یعنی ایسی تعلیمات کو جو ہے وہ انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے جو انسانوں کی اخلاقی اور روحانی ربوبیت کے لیے ضروری ہیں. تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو الرحمن جو ہے وہ بلا بدل دینے والا، بلا طلب دینے والا ہے، اس نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ انسانوں کی اخلاقی اور روحانی ربوبیت کی جائے، ان کو پروان چڑھایا جائے. تو اللہ جو ہے وہ رحمان بنتا ہے، بلا بدل بلا طلب عطا کرتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ رحیم بنتا ہے. یہاں بھی رحم کا مادہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ انسانوں کی طرف جو ہے وہ بار بار آتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے ان کو. اور یہاں پر جو ہے وہ تنظیم ہے، یعنی جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس کو رحمانی تقاضے سے جو ہے وہ ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو، اور اگر غلط استعمال کیا جائے تو پھر اس کی سزا بھی دیتا ہے، اس کے لیے وہ مالک بنتا ہے. اور یہ تینوں طریقوں سے پورے کائنات کی ربوبیت جو ہے وہ ہو رہی ہے. ہر شے جو ہے وہ اپنے پروان چڑھ رہی ہے، رحمانی تقاضے سے بلا بدل بلا طلب دیا جا رہا ہے، ہر شے کو مہیا کیا جا رہا ہے تاکہ ربوبیت کا تقاضا پورا ہو، ربوبیت کی ریکوائرمنٹ پوری ہو. اور اس کے بعد پھر تنظیم کی جا رہی ہے، کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے. ہر شے اپنے نظم اور ضبط کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے. بارشیں اپنے ایک وقت تک ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پودے مرتے ہیں تو کھاد بنتے ہیں، وہی کھاد دوسرے پودوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. اور سورج جو ہے وہ اپنی روشنی دیتا ہے، ایک خاص وقت تک دیتا ہے، اور اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے. کس وقت کتنی غذا کی ضرورت ہے اتنی دیر تک سورج اس کو غذا دے رہا ہے. کاسمک ریز جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں زمین تک تاکہ چیزوں کو جو ہے وہ پروان چڑھائیں. تو ہر شے جو ہے وہ ایکو سسٹم کے اندر بندھی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنایا ہے بڑے نظم اور ضبط کے ساتھ، وقت پر جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں تاکہ پرورش کا جو فریضہ ہے جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے وہ انجام پائے. تو بیج جو ہے وہ اپنے پھل تک جا رہا ہے، اس دوران اس کو جو ہے وہ ہوا کی ضرورت ہے تو ہوا موجود ہے، اس دوران اس کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی موجود ہے.
جنگلات جو ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ان کو کسی انسان نے پروان نہیں چڑھایا. وہ آٹومیٹک اللہ رب العالمین کے ربوبیت کے نظام کے اندر خود بخود پرورش پا رہے ہیں. پرندوں کو انسان رزق نہیں دیتا. چڑھ رہے ہیں. غرض اللہ رب العالمین رحمانی تقاضے سے اور رحیمی تقاضے سے تنظیم مختلف انداز سے تنظیم کر کے ان کو اپنے حد کمال تک یعنی آپٹیمم لیول تک لے کر جا رہا ہے. اور پھر جب اللہ نے ہر شے کے ساتھ اس کا شر بھی تخلیق کیا ہے تو جب بھی کبھی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس گڑبڑ کو سدھارنے کے لیے بھی رب العالمین کی ذات موجود ہے. اس نے ایسا نظام رکھا ہے کہ گڑبڑ جو ہے وہ اپنے سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے. زمین کے اندر جب گڑبڑ پیدا ہوتی ہے تو آتشیشاں اگلتے ہیں، اگل دیتی ہے. کچھ گڑبڑ جو ہے وہ ہواؤں نظام میں ہو جاتی ہے تو تیز آندھیاں چل پڑتی ہیں اور سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. سمندروں کے اندر جو ہے وہ سونامی اور کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں اور دریاؤں کے اندر سیلاب جو ہے وہ آ جاتے ہیں. لیکن یہ سب اس گڑبڑ کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے. پھر جب گڑبڑ درست ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ ہر شے نارمل پہ آ جاتی ہے. تو یہ مالکی تقاضا ہے کہ کسی بھی گڑبڑ کو جو ہے وہ سدھارا جائے. تو انسانی دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے روحانی ربوبیت کے لیے، اخلاقی ربوبیت کے لیے انبیاء کو بھیجا، ان تعلیمات کو بھیجا جن کو آج ہم ہمارے سامنے قرآن حکیم کی شکل میں موجود ہیں. تو الرحمن علم القرآن، اللہ رب العالمین رحمان بنا اور اس نے اس قرآن کو نازل کیا بلا بدل بلا طلب. اور اس کے بعد اعمال کا ایک نظام رکھا رحیمی تقاضے کے تحت. اور اس اعمال کے نظام کے اندر جو اچھے اعمال کر رہا ہے، جو فطرت کے مطابق ہیں اعمال، تو ان کی جو ہے وہ جزا ملٹیپل ہے. یعنی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اللہ رب العالمین رحم کے جذبات کے تحت انسانوں کو جو ہے وہ دے رہا ہے. ایک عمل کا ایک بیج لگاتا ہے کوئی انسان، محنت کرتا ہے اس کے اوپر تو 700 بیج جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. یعنی ملٹیپل تعداد میں بیج حاصل کرتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے اعمال کی دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے نظام رکھا ہے کہ جو کوئی اچھے عمل کرتا ہے، بہتر بھلائی کے کام کرتا ہے، وہ ملٹیپل انداز سے اس کا بدلہ پاتا ہے. اور اگر اس نظام کے اندر جو ہے وہ خلل ڈالنے کی کوشش کرے اس کا بھی بدلہ دیا جاتا ہے. تو جو گڑبڑ ہوتی ہے اس سدھارنے کے لیے مالک ہے. تو مالک جو ہے وہ کوئی تباہ اور برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ گڑبڑ کو سدھارنے کے لیے. اگر گڑبڑ سدھر جائے تو اس کے بعد پھر دوبارہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. جو بھی گڑبڑ کی ہے بیماری بد پرہیزی کی صورت میں تو وہ بیماری کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے. یہ آٹومیٹک ایک نظام ہے جو کہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین مالک بنا ہوا ہے اور کسی بھی گڑبڑ کو جو ہے وہ سدھار رہا ہے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ اسی اویئرنیس کو جو ہے وہ انسانوں کے سامنے رکھ رہا ہے. اللہ کی یہی 3 صفات جو ہیں جو کہ صفات ہیں، یہ پوری 99 صفات کے اوپر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں. 33 صفات رحمانی ہیں، 33 صفات رحیمی ہیں، 33 صفات مالکی ہیں. اس طرح اللہ رب العالمین جو ہے اس کی 99 صفات جو ہیں وہ گنی جاتی ہیں. لیکن احادیث کے اندر جو ہے وہ 99 تو تعداد نام بنام بتائی گئی ہے، لیکن احادیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ رب العالمین کے ہزاروں صفات ہیں اور صفت اچھی صفت ہے. اور عبادت کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے اندر وہ اچھی صفات پیدا ہوں. تو جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر اچھی صفات کو جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں
اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو صبغۃ اللہ التی ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ کی صفات کو اپناؤ، اللہ کے رنگ کو اپناؤ کیونکہ وہ بہترین رنگ ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اس طرح ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو مومن بندے جو ہیں وہ اللہ کی صفات کو یعنی اچھی صفات کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم بے شک عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے ہی ہم رنگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور استعانت کے لیے مدد کے لیے بھی کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے، مدد بھی تیری ہی چاہتے ہیں۔ مومن بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی زندگی کو جو ہے وہ لے کر آتا ہے، اگر اس کو نہ لائے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی نہ کرے تو پھر ایسی صورت میں گڑبڑ کے ہیں۔ وہ جو گڑبڑ ہے اس کو سدھارنے کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے پورا نظام ہوا ہے۔ وہ مال کی دنیا کے اندر اصحاب کی صفات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو اب دو ہی چوائس ہوتی ہے انسان کے پاس، اما شاکروں و اما کفورا، یا تو رب العالمین کے طریقے کے اوپر چل پڑے تو اس کے اندر بینیفٹ پائے گا، رحیمی تقاضے سے ایک عمل کا کئی گنا بدلہ پائے گا، لیکن اگر اللہ کے طریقے کے مطابق نہ چلے، کفر کا راستہ اختیار کرے، ٹکرے پن کا اور سرکشی اور نافرمانی کا راستہ اگر اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے عذاب کی کیفیات جو ہیں وہ موجود ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی۔ تو قرآن حکیم جو ہم روزانہ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد بس یہی ہے کہ ہم رب العالمین کے اس نظام کو سمجھیں اور اللہ رب العالمین نے جس ان سے رک جائیں، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ہم کریں تاکہ اس کے بینیفٹ اپنی لائف کے اندر پائیں، اس زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی۔ تو علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کی تلاوت کریں، رینڈملی کسی بھی جگہ سے پڑھتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمارے لیے کیا مضمون رکھا ہے۔ جی 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 علی بھائی، جی یہ 26ویں صورت ہے، سورۃ الشعراء۔ جی 26ویں صورت ہے سورۃ الشعراء، اس کی 5ویں آیت ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ جی پڑھیے گا جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یا اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے، یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ روگردانی یعنی منہ پھیر لینا، روح کہتے ہیں چہرے کو، گردان یعنی پھیر لینا، روح گردانی منہ پھیر لینا، تو منہ پھیرنے والے بن گئے۔ تو آیات جب بھی کبھی ہم پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کو جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کس ریفرنس میں کوئی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے، تاکہ اس کا محل جو ہے وہ سب اگر ہم نظر میں رکھتے ہیں تو اس کا پھر صحیح مفہوم جو ہے وہ ہمارے سامنے کلیئر ہوتا ہے۔
یہ آیات جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں یہاں سے، تلک آیات الکتاب المبین. یہ نشانیاں ہیں، آیت کہتے ہیں نشانی کو. رب العالمین نے کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں بھیجا ہے یہ قرآن کی شکل میں. تفصیل تو کائنات کے اندر جو ہے وہ کتاب مبین کی صورت میں آلریڈی پھیلی ہوئی ہے. سمٹی ہوئی حالت کے اندر یہ قرآن حکیم موجود ہے. یہ نشانی ہے، یعنی منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، ایک نشانی ہے. تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ کائنات کے اندر پڑھنا چاہیے، اور قرآن حکیم کو انسان کو اپنی فطرت کے اندر پڑھنا چاہیے، جو کہ ایک بہت بڑی کتاب، بہت چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس کی بھی بہت گہرائیاں ہیں. انسانی فطرت جو ہے وہ اسی قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر انسان کو ڈھالا گیا ہے. انسان کی جو سائیکالوجی ہے، جو نفسانیات ہے، یہ اسی قرآن کے مطابق ہے. تو جب بھی کبھی قرآن کی آیاتوں کو ہم پڑھیں تو کائنات میں اس کا جو عمل ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور یہی طریقہ قرآن حکیم کے پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے. سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ ہم نے کائنات کے اندر پھیلائی ہوئی ہیں. فی الآفاق، یہ کتاب مبین ہے جو پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، یہی قرآن ہے. وفی انفسہم، اور تمہارے اپنے نفس کے اندر بھی. تو یہ جو نفسانیات کا علم ہے، سائیکالوجی کا علم ہے، یہ سب اسی قرآن کے مطابق ہے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس سے ہٹ کر نہیں پاؤ گی. تو اگر انسان نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے اور اس کائنات کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے، تو یہ ایک آیتیں جو ہیں وہ نشانی کے طور پر ہمارے سامنے ہیں. جیسے نشانیاں منزل تک پہنچنے کی لگائی جاتی ہیں، جیسے فرض کیجئے ہم کو کراچی سے جو ہے وہ حیدرآباد جانا ہے، تو نشانیاں لگی ہوئی ہیں کہ ابھی حیدرآباد جو ہے وہ 50 کلومیٹر دور ہے، ابھی جو ہے وہ 49 کلومیٹر دور ہے، ابھی 48 کلومیٹر دور ہے. ایسی نشانیاں جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے. انسانوں کو بھی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے قرآن حکیم جو ہے وہ نشانی کے طور پر جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، جن کے ذریعے سے ہم وہ علم حاصل کرتے ہیں جس سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں. اور یہ علم جو ہے وہ کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے اور انسان کے اندر سمٹا ہوا ہے. جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مشہور ہے، یا بعض لوگ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی کہتے ہیں، حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، کیونکہ اسی فطرت کے اوپر ڈھالا گیا ہے انسان کو. تو یہاں پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے تلک آیات الکتاب المبین. یہ جو آیتیں پیش کی جا رہی ہیں قرآن حکیم کے اندر، یہ ایک بہت بڑی حقیقت جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے، کتاب المبین اس پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے. اس حقیقت کو اس چھوٹی سی کتاب کے اندر 114 صورتوں میں بند کر دیا گیا. یہاں سے وہ ہدایت ملے گی جس سے کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے گا. تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین. اب یہ اللہ والے انسان کی جو ہے وہ خصوصیت بتائی جا رہی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ تڑپ ہے، اس کے اندر اضطراب ہے، اس کے اندر بے چینی ہے، یہ عشق کی تڑپ ہے اس کی.
جو اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ انسانوں کی طرف جو ہے وہ چل کر جائے خود. یہ اللہ رب العالمین کی تڑپ ہے بیسیکلی، کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر اللہ کا تعارف ہو. لوگ جو ہیں جو اللہ کا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کو روگ لگا کر بیٹھے ہیں، خوف اور دکھ کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، وہ خوف اور دکھ کی زندگی سے باہر آ کر اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں. تو اللہ جو ہے اس کی ایک صفت جو ہے وہ احادیث کے اندر بیان کی گئی، اور یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بدرجہ اتم موجود تھی. وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 100 مرتبہ گئے ہیں تاکہ وہ اسلام قبول کر لے، تاکہ وہ حق بات کو قبول کر لے، لیکن اس نے ہمیشہ جو ہے وہ انکار کیا. تو اللہ رب العالمین جو ہے اگر کوئی ایک بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، حدیث میں آیا، تو اللہ رب العالمین اس کی طرف 10 قدم چل کر آتا ہے. کوئی اگر چل کر آئے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ دوڑ کر آتا ہے اس کی طرف. یہ حدیث کا مفہوم ہے. یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف اگر چل کے آئے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے. انسان اگر ایک قدم بڑھائے تو اللہ 10 قدم چل کر آتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے پاس تڑپ ہے اس بات کی، اس بات کا اضطراب، اس کی بے چینی ہے اس کو کہ بندہ کسی طرح سے جو ہے وہ ہدایت کو قبول کر لے. اور یہی تڑپ اور یہی بے چینی ایک مومن بندے کے اندر ہوتی ہے. تو یہ بے چینی اور یہ تڑپ ہے جس نے انبیاء کو جو ہے وہ انسانوں کی طرف رجوع کرنے پر آمادہ کیا. حالانکہ انسانوں نے اس کا جواب جو ہے وہ مسخرے پن سے دیا، ان کا مذاق اڑایا. قرآن حکیم جو ہے وہ کہتا ہے یا حسرتن علی العباد، بڑی حسرت ہے بندو تم پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی ایک رسول بھی ایسا نہیں آیا تمہاری طرف جس کا تم نے مذاق نہیں اڑایا. مذاق اڑانے کا جو ہے وہ 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی ہر جگہ پہ جو ہے وہ بے عزتی کی بات نہیں مانی اور رکاوٹیں ڈالی، تکلیفیں دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، منہ پھیر کر دوسری طرف چل دیے. تو یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ انبیاء کی تحریکوں کے اندر نظر آتی ہیں. تو اللہ والے انسان جب کبھی بھی آئے ان کے اندر اللہ کی تڑپ تھی، وہ چاہتے تھے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف کسی طرح رجوع ہو جائے. تو یہاں اس کیفیت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ ایک اللہ والے کی تڑپ کیا ہے. لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان کھو دیں گے ان کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑی تڑپ رکھتے ہیں. ایک اور جگہ پہ قرآن حکیم کے اندر آیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ حریص ہیں، حریصن علی المؤمنین، یعنی شدت سے جو ہے وہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں. تو یہ شدت کی خواہش جو ہے وہ اللہ والوں کا خاصہ ہے. یہ تڑپ اور یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ اللہ والوں کے عشق کا جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ وہ انسانوں سے عشق کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کسی طرح اللہ کے قریب آ جائیں تاکہ اس دکھ اور درد اور خوف اور ڈر کی زندگی سے جو ہے وہ نکل آئے، اللہ کے پاس جو ہے وہ اللہ کے قریب جو ہے وہ پہنچ جائے. تو یہ ایک کیفیت جو ہے وہ ایمان والوں کی بتائی گئی. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی بھی نشانی اتار دیتے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے بھی تھے. قرآن حکیم میں اور جگہوں پہ بھی اس بات کی ذکر آیا. وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے جو ہے وہ کوئی عذاب جو ہے وہ ہمیں لا کر دکھا دو،
کوئی نشانی ایسی لا کر دکھا دو. اگر تم سچے ہو تو آسمان سے کوئی بھی نشانی اتار کر دکھا دو. کچھ جگہوں پہ کہا گیا کہ کوئی ملک تمہارے ساتھ نہیں ہے، کوئی فرشتہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، تو چلو آسمان سے فرشتے اتار کے دکھا دو. تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، بازاروں میں ہماری طرح گھومتے پھرتے ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، ہم کیسے تمہاری بات مان لیں؟ اور کوئی بڑا انسان معاشرے کا ملک، کوئی بڑا انسان جو طاقتور ہوتا ہے، ملک کہتے ہیں طاقتور کو، طاقت والے کو، تو کوئی ایسا طاقتور انسان جو ہے وہ تو تمہارے ساتھ نظر نہیں آتا. عام سے لوگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ نظر آتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ تو عام سے لوگ ہیں، گھسیارے قسم کے لوگ ہیں. کوئی بڑا انسان جو ہے وہ تو تمہارے ساتھ ہے بھی نہیں معاشرے کا. تو تم اگر سچے ہو تو کوئی آسمان سے کوئی نشانی اتار کے لے آؤ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے آؤ جس سے ہم بھی مان لیں. تو ان نشا ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی نشانی اتار دیتے. اگر ہم چاہتے، یہ نشا یہ خود اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قسم کی کوئی بھی نشانی نہیں اتاری. تو اگر ہم چاہتے ایسی کوئی نشانی، کوئی عذاب کی صورت ایک دم سے نازل کر دیتے. فضلت اعناقهم لها خاضعین، تو کیا ہوتا کہ ان کی گردنیں جو ہے وہ جھک جاتی، لیکن ان کی گردنیں جھکی ہوئی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی طاقت نہیں دیکھی، کوئی عذاب کی صورت جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں آئی ہے. اس لیے یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی سرکشی کے اندر اور اپنی نافرمانی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نصیحت آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ عنہ معرضین، اس سے اعراض برتنے لگے، اس سے روگردانی کرنے لگے، اس سے منہ پھیر لیا. یہ انسانوں کا طریقہ کار جو ہے وہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، بڑی حسرت ہے بندو تم پر کہ جب بھی کوئی رسول آیا تو تم نے اس کا مذاق اڑایا، اس سے کفر کیا، نافرمانی کی، اس کو تکلیفیں دیں، اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی، اس کی بات نہیں مانی، جو اللہ کی بات تھی وہ نہیں مانی. تو کیا ہوا؟ فقط کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان لوگوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا. انبیاء پر جو ہے وہ یہی الزامات لگائے گئے کہ تم جھوٹے ہو، جو کچھ بھی تم کہتے ہو اپنی طرف سے باتیں بنا کر بولتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے، تو تم جھوٹ بولتے ہو. تو انبیاء کو جو ہے وہ کاذب کہا گیا. فقط کذبوا، انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی بات کو جھٹلایا. فسیاتیہم انباء، فسیاتیہم، پس جو ہے وہ بہت قریب ہے. سا کا لفظ جو ہے وہ قربت کے لیے آتا ہے، بہت قریب ہے کہ وہ ایسی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی. انباء، ایسی نبا کہتے ہیں خبر کو، ایسی خبر ان کے پاس آ جائے گی ما کانوا بہ یستہزئون، جس کے اوپر وہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو جب بھی کبھی مذاق اڑانے کی سچویشن جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین نے ایک پیریڈ ان کے ساتھ گزارا ہے، اور اس کے بعد پھر عذاب کی صورت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کے اوپر نازل ہوئی ہے. تو ہماری زندگی جو ہے وہ اسی سے بھری ہوئی ہے. لوگ اس کو پرانے زمانے کی باتیں سمجھتے ہیں، لیکن قرآن حکیم جو کچھ بھی پیچھے یعنی ماضی کا کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس دور کے اندر وہ قصہ چل رہا ہے، اس لیے بیان کر رہا ہے. وہ اس کو ایک آیت کے طور پر سمجھنا چاہیے. وہ ایک آیت ہے، وہ ایک نشانی ہے جو کہ قرآن حکیم بیان کر رہا ہے
اور کائنات کے اندر جو ہے وہ اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے کہ اس وقت ہمارے سامنے کیا سچویشنز ہیں. تو ہمارے سامنے بھی وہی سچویشنز ہیں، آج بھی وہی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بات کو جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین بہت جلد ایک ایسا موقع لاتا ہے جس کو یوم القیامہ کہا گیا، جس کو یوم الدین کہا گیا، یعنی ایک ایسا موقع جب کہ ان کے سب اعمال جو برے اعمال ہیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے. اس دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی ایسا ہوتا رہے گا، ایسا ہی ہوگا. یعنی ایک وقت جو ہے وہ ان کو دیا گیا، اس وقت کے اندر وہ اللہ کی بات کو جو ہے وہ نہیں مانے تو ایسی صورت میں پھر ان کے اوپر عذاب کی صورتیں نازل ہوتی ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے صحت کے نظام میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، بد پرہیزیاں کرتے چلے جاتے ہیں. پکڑ جو ہے بیماری کی وہ ایک دم سے نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت وقت گزرتا ہے. بہت بد پرہیزیاں جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہیں تو پھر اچانک سے جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے، بیماری جو ہے وہ ایک دم سے حملہ آور ہو جاتی ہے. انسانی جسم جو ہے وہ پھر اس کو، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسانی جسم جو ہے وہ برداشت کے لیول سے جو ہے وہ اوور ہو جاتا ہے. تو اعمال کی دنیا میں بھی بالکل یہی حساب ہے، ڈھیل دی جاتی ہے. وَإِذَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. اللہ رب العالمین گناہوں کے جمع ہونے کا انتظار کرتا ہے، ایک دم سے عذاب کی کیفیت نازل نہیں کرتا. بہت بد پرہیزیاں جمع ہوں گی تو پھر بیماری آئے گی، بہت بدعمالیاں جمع ہوں گی تو عذاب کی صورتیں پیدا ہوں گی. پھر جب عذاب کی صورت پیدا ہو جائے تو پھر اس عذاب سے کوئی ٹالنے والا اس کو نہیں ہے، اس سے فرار حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. پھر وہ عذاب کی کیفیتیں انسان کی زندگی کے اندر آ کر رہیں گی، اس کو نقصان پہنچا کر رہیں گی جب تک وہ پیریڈ گزر نہ جائے. اس وقت تک تو اللہ رب العالمین سدھار کے لیے یہ کام کرتا ہے. بیماریاں بھی انسان کے سدھار کے لیے آتی ہیں تاکہ انسان جو بد پرہیزی کر رہا ہے اس سے رک جائے. تو اللہ رب العالمین ایسے جھٹکے جو ہے وہ دیتا رہتا ہے. قرآن حکیم کے اندر آیا کہ سال میں 2 دفعہ یا سال میں 1 دفعہ انسانوں کو جو ہے وہ ایسے جھٹکے بھی دیے جاتے ہیں، اور مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ تاکہ انسان سدھر جائیں. یہاں پر مالکی صفت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی کام کرتی ہے. تو ایک ایسا نظام ہے ربوبیت کا جس سے انسان کو فرار حاصل نہیں ہے، فرار نہیں ہے، جس سے اس سے مفر نہیں ہے، لازم ہے اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے. تو عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان وہ ہے جو اس سسٹم کو جو ہے وہ سمجھے اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی طرف جائے، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے. تو ایسا انسان جو ہے وہ عقل مند انسان ہوتا ہے. لیکن اکثر انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنے خواہشات کے چکر میں پڑ کر رب العالمین سے جو ہے وہ روگردانی کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کے نتائج ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ نکل کے سامنے آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اویئرنیس دے رہا ہے انسانوں کو. یہ سورۃ الشعراء اور یہاں پہ اللہ رب العالمین اویئرنیس دے رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ زندگی کے اندر یہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو عقل مند انسان بنو بجائے اس کے کہ بیوقوف بنو اور اللہ کے خلاف جو ہے وہ اپنی زندگی گزارو، اور اس کے جو برے نتائج ہیں وہ تمہاری زندگی کے اندر تم کو پکڑ لے ایسا کہ جس سے فرار جو ہے وہ ممکن نہ ہو. تو یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں. اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں کسی سوال کو. جی جناب. چلیے جی پھر اس کو ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب عليم